ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، 21 ماہ رمضان المبارک سن 1441 ہجری کا روز شہادت امیر کائنات ہے. مصائب مسلسل آپ لوگ سن رہے ہیں. جوار امیر کائنات میں آپ سبھی الحمدللہ زیارت سے مشرف ہیں، اور سبھی طلباء، مدرسین، فضلاء، علماء. لہذا میں کوئی خطابت یا کوئی تقریر نہیں، بس مختصراً کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کر کے رفع زحمت کروں گا. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ معروضات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، ان کی ابتدا یہاں سے ہے کہ میں اور آپ بعنوان طالب علم کے، میں اور آپ اس اسٹیٹس کو لے کر کہ ہم لوگ علم حاصل کرنے، اپنی اس محرومیت کو دور کرنے جو علم سے محرومیت کہلاتی ہے، ہم سب نجف اشرف آئے اور اسی علم کے چکر میں لگ کر بہت سارے خیرات سے بسا اوقات محروم ہو جاتے ہیں. بقول اس حدیث کے جو مشہور و معروف حدیث ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. بہت ہی اچھا اور حسین جملہ ہے جس کا بھی ہے. فرمایا کہ العلم مبتدا ہے، نور خبر ہے. ہم سب کے سب مبتدا کے چکر میں ہیں، اور خبر کی کسی کو خبر کیوں خبر کی خبر نہیں، کیوں نور کے پیچھے میں اور آپ نہیں لگتے، کیوں یہ نوبت آتی ہے کہ ہم لوگ فضائل امیر المؤمنین سے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن کیوں ہم لوگ مختلف عبادتوں کے چکر میں لگ کر چھٹے امام جعفر الصادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ فرمان گرامی بھول جاتے ہیں. فوق کل عبادت عبادت، ہر عبادت کے اوپر ایک. وحبنا اہل البیت افضل عبادت، ہم اہل بیت سے محبت یہ سب سے بڑی اور سب سے افضل عبادت ہے. اس حدیث کو کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ ایک عشرہ، موضوع عشرہ کیا ہے جی؟ عشرے کا موضوع غیبت ہے. اچھا، جس غیبت کے بارے میں پورے قرآن میں ایک آیت ہے، اس پہ پورا عشرہ، اور جس علی کے بارے میں پورا ہی قرآن ہے، یا تو دشمنوں سے مربوط یا دوستوں سے، اس سے بلا دیے. نہیں، ایسی کچھ بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ مناسبت نہیں رکھتا اتحاد کے ساتھ. اور آج اس کا زمانہ ہے، اور آج اس کا زمانہ ہے، اور آج نہیں جانے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پتہ نہیں پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، جیسے ہم لوگ کسی اور ہی جہان کے اور کسی اور ہی مکان کے اور کسی اور ہی زبان کے لوگ ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا اس کو دبا کے رکھا جائے، چھپا کے رکھا جائے. یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے، بس یہ تمہید تھی میری، مکمل ہو گئی، اور میں تھوڑا سا یہاں سے آگے بڑھوں گا. یہ جو آج کے دور میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں،
کہ مولانا ایسا آپ کو سوشل میڈیا پہ نہیں کہنا چاہیے، مولانا ایسا آپ کو ممبر سے نہیں کہنا چاہیے تھا، آپ کی مجلس آپ کو پتہ ہے لائیو جاری تھی فیس بک پہ، آپ کو پتہ ہے آپ کی مجلس یوٹیوب پہ کئی لوگ دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ باتیں سوشل میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم روزے میں ہوں، واللہ العلی العظیم، یہ لوگ اگر رسول کے زمانے میں ہوتے سب سے زیادہ مشورے انہوں نے ہی دینے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ جو جڑیں ڈھونڈتے ہیں نا جی، اس اصل جڑ ڈھونڈو، فساد کی جڑ کہاں ہے، اور وہ جڑ ہمارے اندر سے نکال کے لوگ علم کر دیتے اس کو، یہ ہے جڑ۔ ان لوگوں کو اگر آپ اس زمانے میں رکھتے اور رسول نے بھیجا ہوتا، خلیفہ اول حضرت ابو بکر راضی اللہ تعالیٰ نہ ہو، بھیجا ان کو، سورہ براءت تبرے کا سورہ دیکھ کے روانہ کر دیا، مسند احمد ابن حنبل روانہ کر دیا۔ اب یہ لوگ ہوتے تو کیا کہتے، یا رسول اللہ اتحاد کے خلاف، بھیج دیا نا، جانے دیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مناسب نہیں ہے، اتحاد کے خلاف بات ہو جائے گی۔ اور رسول نے عجیب کام کیا، ان لوگوں کے لیے عجیب، ہمارے لیے بھی عجیب، رستے سے واپس بلا لیا۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھیجا نہیں ہے، بات چیت چل رہی، چلو روک لو، سمجھ میں آتا ہے، بھیج دیا، پھر بلا لیا۔ مسند احمد ابن حنبل خلیفہ اول جب آئے تو گھبرائے ہوا ہے، یا رسول اللہ انزل فی شیء، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یا رسول اللہ انزل فی شیء، کیا مجھ میں، وہاں سوشل میڈیا نہیں تھا تو یہ ساری رپورٹس یہاں پہنچ چکی ہیں۔ انزل فی شیء، اس کا مطلب سوشل میڈیا مؤثر نہیں ہے، یہ دماغوں کے اندر اچھلنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو ہر چیز کو عنوان دے دیا کرتے ہیں۔ انزل فی شیء، کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ بڑی عجیب تعبیر ہے، اگر میری ہوتی تو معترض اعتراض کرتا۔ مسند احمد ابن حنبل نے یہ لکھا، قال اللہ، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تمہارے بارے میں کچھ نہیں آیا، ولیکن امرنی اللہ، اللہ نے مجھے امر کیا ہے، ان یؤدی ہذہ، اس سورے، اس تبرے والے سورے کو، اس براءت والے سورے کو ادا کرے گا۔ کون ادا کرے گا؟ انت، یا آپ خود ادا کیجیے، او من کانا ہوا من کا، یا تو آپ یہ تبرہ کیجیے، یا وہ جو آپ سے ہوگا۔ تو خلیفہ اول کو رسول نے وہی بتا دیا کہ تم مجھ سے، یا رسول اللہ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ اتحاد کے منافی ہے، یا رسول اللہ یہ حدیث پڑھ دیں گے تو لوگ اختلاف کا فتویٰ لگا دیں گے، یا رسول اللہ رسول کے سارے کام ایک سے بڑھ کے ایک ہے، ساری زندگی رسول نے ایک سینیریو کریٹ کیا، جگہ جگہ علی کو فوقیت دی، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر آخری دم تک علی علی کرواتے رہے۔ یہاں تھوڑا سا اگر کسی کو فوقیت دے دی جائے تو چیخیں نکل جاتی ہیں، اس کو کیوں آگے رکھا، ہمیں کیوں نہیں رکھا آگے، یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے، مجھ سے کیوں نہیں مجلس پڑھوائی، اس سے کیوں پڑھوا لی، مجھ سے کیوں نہیں نوحہ پڑھوایا، اس سے پڑھوا لیا، میں اتنی دیر سے کھڑا تھا اس کو پہلے کیوں پڑھا دی، اس سلسلے تو چلتے رہتے۔ اب جب رسول ہر جگہ علی کو آگے رکھ رہے ہیں، ایمان میں علی آگے، اسلام میں علی آگے، ہر جگہ علی آگے، مرہب کو پچھاڑنے میں، عمرو بن عبد ود کو پچھاڑنے میں، بڑے بڑے سورماؤں سے لڑنے میں، ہر جگہ علی کا نام، خصائص علی کے زیادہ، فضائل علی کے زیادہ، جس مقام پر دیکھو سوائے علی کے کوئی دوسرا، یعنی کوئی ایک فضیلت دکھا دیجیے آپ، دنیا میں جتنی فضیلتیں ہیں ایک فضیلت لائیے کہ بابا یہ فضیلت ہے کہ جس میں علی پیچھے ہیں فلاں صاحب آگے، ایک فضیلت دکھائی، نہیں ملے گی۔ بلکہ خود صحابہ نے اقرار کیا کہ اگر فضائل علی میں سے کسی ایک فضیلت کو اصحاب محمد پہ تقسیم کر دیا جائے سب کی خیر ہو جائے گی۔ جس کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو، اب جب رسول نے دیکھا کہ معاملات کچھ ایسے ہو رہے ہیں کہ پارٹی بننا شروع ہو گئی ہے، اور علی کے خلاف پارٹی رسول کے زمانے میں بن چکی تھی،
علی کی شکایتیں لے جا کے رسول کو، رسول کے زمانے میں رسول کی حیات میں بولتے تھے یا رسول اللہ علی نے یہ کر دیا، غنیمت کا مال ایسے تقسیم کر دیا، علی کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیشہ رسول کے چہرے پہ غضب کے آثار، ناراضگی کے آثار. علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کی جو شکایت کرے گا سن لے، علی منی وانا منہ. یہ صحاح نے نقل کیا ہے، یہ علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اس پہ سونے پہ سہاگا. رسول نے کیا کیا؟ جب لوگوں نے بہت زیادہ بغض کے چکر چلانا شروع کیے تو کہا یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق و بغضک کفر. کہیے جا کے رسول سے کہیے یا رسول اللہ سارا سینیریو آپ نے کریٹ کیا، اس کے بعد مہر بھی لگا دی. جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے، جو علی کا بغض رکھے یا تو کافر یا تو. یعنی اگر آج کل کی بعض افکار کو میں کافی 1-2 گھنٹے بیٹھ کے آج اسی موضوع پہ سوچتا رہا، میں کتاب بند کر کے سوچتا رہا کہ اگر آج کل کے لوگوں کو جو اتحاد کے راگ الاپ رہے ہیں وہاں لے جایا جاتا تھا تو یہ سب سے زیادہ رسول کے خلاف فتوے دیتے. یہ تو اتحاد کے خلاف ہو گیا، یہ آپ نے کیا کر دیا، وہ آپ نے کیا کر دیا. اور رسول اکرم بھی سبحان اللہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بھی سارے کام ایسے کرتے تھے جو جلتی پہ تیل چھڑکنے والے کام اور تیل پر تیل چھڑکنے والے کام. یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہر جگہ علی، یا رسول اللہ ہر مقام پر علی، اور رسول ہے اور رک ہی نہیں رہے. فضائل علی سنائے جا رہے، فضائل علی سنائے جا رہے. میں نے اور آپ نے بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے کے اوپر. جب کوتاہی کی اور پیچھے ہٹے ہم لوگ تو وہ پست زبانیں حرکت پر مجبور ہوئی جنہوں نے یہ کہا کہ خیبر و خندق بہت زیادہ ہو گیا ہے، خیبر و خندق کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کیوں نہ پڑھیں؟ آپ کہتے ہیں ایک مسئلہ شرعی بیان ہونا چاہیے لازمی طور پہ، اور ایک مسئلہ شرعی کے چکر میں آدھا گھنٹہ آپ پی جاتے ہیں. کہتے ہیں ایک مسئلہ شرعی ضروری ہے. اسحاق فیاض صاحب نے کہا کہ مجلس میں ایک مسئلہ شرعی بیان کر، ٹھیک ہے بیان کیجیے. اب ایک مسئلہ شرعی ہم سب نے پڑھا 2 منٹ کا ہوتا ہے، 3 منٹ کا ہوتا ہے، 25 منٹ کھا گئے. اس مسئلہ شرعی میں آغا سیستانی نے یہ کہا، خوئی صاحب یہ کہا کرتے تھے، روحانی صاحب یہ کہتے تھے، اتنے مجتہد گنوا دیے. اس کے بعد کہتے ہیں خیبر و خندق بہت ہو گیا. یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں آیا، یہ مجتہدین نے پورے دین کا اعلان کیا تھا. رسول ہم پورے دین کی بات کریں، آپ کو ناگوار گزر رہی ہے، آپ کہنے بہت ہو گیا، اور آپ وہی مسئلے کوریت کے انہی میں سے نکال رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اس عقل قاصر میں نہ آنے والی بات ہے. ٹھیک ہے بیان کیجئے، لیکن دوسری سائٹ کو پست کر کے دوسری سائٹ کو کہنا جی بہت ہو گیا ہے. اگر بہت ہو گیا، رسول نے کیوں کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ؟ رسول نے یہ نہیں کہا تھا آج ایک مسئلہ شرعی جا رہا ہے یا آج مثلا فقہ کا ایک باب جا رہا ہے، کہا پورا دین جا رہا ہے پورے کفر کے مقابلے میں. آپ جس عبادت کو بیان کر رہے ہیں، جس عبادت کے کسی ایک بھائی نماز ہے، 2 کتابیں لکھی شہید اول نے، الفیہ اور نفلیہ. الفیہ میں 1000 واجبات لکھے، نفلیہ میں 3000 مستحبات لکھے، 4000 احکام ہیں نماز کے. آپ ایک نماز کا حکم بیان کرتے، کوئی ایک مسئلہ یا واجب ہوگا یا مستحب ہوگا، ان 4000 احکام کے دائرے میں سے اللہ کے رسول نے کہا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک مسئلے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے تو ساری عبادتیں سائڈ پہ رکھ دی، کہ ساری عبادتوں سے افضل علی نہیں. علی کا تو قیاس ہی نہیں کیا، علی کا تو مقایسے کی بات ہی نہیں کی. کہا کہ سارے جن و انس ثقلین کی عبادت سے افضل علی کی ایک ضربت ہے. جس کی ایک ضربت کا ذکر ہم کریں، اس کا قصیدہ پڑھیں، تو اس پہ کئی طرح کی زبانیں مختلف اسٹیجز سے مختلف اسٹیٹس کے لوگ، کبھی کالے امامے میں کبھی سیاہ امامے میں فوراً سامنے آ جاتے. یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کام کی بات کیجئے، آپ زبردست بات کیجئے، آپ وہ بات کیجئے جس سے تعمیر ہو، آپ وہ بات کیجئے جس سے تربیت ہو، آپ وہ بات کیجئے جس سے تزکیہ ہو. کیوں ائمہ
سلام اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے یہ کام نہیں کرتے تھے. اگر کرنا تھا تو واللہ العلی العظیم میں کہوں گا سب سے زیادہ یہ کام رسول کو کرنا چاہیے تھا. بھئی آج ہمارے معاشرے میں کوئی بت پرست ہے؟ کوئی اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانے والا ہے؟ کوئی ہمارے معاشرے میں مسلسل جسے کہا جائے علل اعلان کھلم کھلا شراب پینے والا ہے؟ کوئی ایسا ہے جو ان سارے ظواہر کو توڑ رہا ہو؟ اگر ہوگا بھی تو ما شذ و ندر کے دائرے میں آتا ہوگا. تو اس زمانے میں جہاں اتنا پست معاشرہ تھا، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اپنے لیے شرف سمجھتا تھا، جو زنا کو اپنے لیے شرف سمجھتا تھا، جو شراب خوری کو اپنے لیے شرف سمجھتا تھا، جو راتوں کو جاڑوں کی راتوں میں بیٹھ کر قصیدے پڑھتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے، تو کہتے تھے ہم سے زیادہ اچھا کوئی شاعر نہیں، اتنی شراب پی کر ہم نے اتنے قصیدے کہہ دیے. ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ سے سوال ہے. ہر انسان سوچے اور بیان کرے. رسول نے جہاں دوسرے ساری باتیں کی ہیں، سارے احکامات بیان کیے ہیں، وہاں زندگی بھر علی علی کرتے رہے، فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرتے رہے. رسول نے اس میں ایک لمحے کے لیے کمی، یہ خود ایک درس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں، کہ جس قدر زیادہ علی علی کرو گے اس قدر زیادہ تمہیں طہارت ملتی جائے گی. وقت میرے پاس کم ہے اور افطار سے پہلے میرے بات کو مکمل کرنا ہے. تھوڑا سا میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. رسول نے زندگی بھر علی کے فضائل سنائے اور یہ کہہ کے سناتے تھے میں تو فضائل سناتا ہی نہیں ہوں، اگر میں نے فضائل سنا دیے تو نہ جانے ایسا ہو جائے گا نہ جانے ویسا ہو جائے گا، لوگ نصارہ کی طرح تمہارے قدموں کی خاک اٹھائیں گے، سرما بنائیں گے. رسول بارہا یہ کہا کرتے تھے انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں حکم یہ ہوا ہے لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرو. عقل کے مطابق بات کی تو یہ سب کچھ ہو گیا. عقل کے مطابق بات کی تو آج اس معاشرے میں تھوڑے سے فضائل کوئی سنا دے فوراً غلو کا فتویٰ لگا دیتے. یا امیر المومنین آپ یہ سارے حالات دیکھ چکے تھے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں اس نقطے کے اوپر. اے علی ابن ابی طالب، اے امیر کائنات، آپ نے یہ سارا سلسلہ دیکھا تھا کہ رسول کے زمانے میں کیا ہوتا رہا، رسول کی زندگی میں کیسے رسول نے آپ کے فضائل پڑھ کے سنائے اور آپ کی محبت کو عین ایمان قرار دیا، آپ سے بغض کو عین نفاق قرار دیا. یا علی، رسول کے جانے کے بعد ابھی ان کی زبان ہے، میری زبان نہیں ہے. خود علی جب آئے انہوں نے اپنے ایسے ایسے فضائل پڑھ کے سنائے کہ اللہ اکبر. کوفے میں قدم رکھا، پہلا خطبہ کوفے کا وہ سنیے، عقل انسانی جسے کہا جاتا ہے بھگ سے اڑ جائے، دماغ حواس باختہ ہو جائے انسان کہ یہ کیا ہے. اور ہوا وہاں پر خطبہ مولا نے دیا. میں چونکہ چاہ نہیں رہا ایک بھی لفظ جس کا ادھر سے ادھر ہو، اور سید ہاشم بہرانی نے مدینۃ المعاجز میں نقل کیا، علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا، اور جس مصدر سے نقل کیا وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، کتاب المناقب. آپ لوگ اجازت دیجئے میں کتاب کھول کے پڑھوں، بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سند یہاں موجود ہے، یا علی سند پوری تحریر ہے. قال اخبرنی الشیخ العالم الصالح ابو الحسن. میں سند پڑھنے کا یہاں پر تصرف بھی نہیں کروں گا اور نہ سند کی ہمیں ضرورت. اگر یہ خطبہ بنا سند کے بھی ہوتا تو کلامی اور عقائدی موازین پہ پورا اترتا ہے. اس میں عقائد کے اعتبار سے کوئی کسی قسم کا اعتراض ولو سند نہ ہو ہمیں قبول ہے، کوئی اس پہ اعتراض نہیں. آتے سند سے آگے بڑھ کے راوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رأیت امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ اول جمعۃ و خطبۃ خطبها بالکوفہ. پہلا خطبہ علی ابن ابی طالب کا پہلا ہفتہ کوفہ میں پہلا خطبہ دے رہے ہیں. وقد احدق بمنبرہ 30,000 رجل. 30,000 آدمی علی کے منبر کے آگے بیٹھے ہوئے. یہ راوی کے جملے ہیں. من کل قبیلۃ 1000 رجل معتم بعمامۃ لا یشبہ بعضها بعضا. 30 قبیلے، ہر قبیلے کے ہزار بندے، 30,000 لوگ. کل متقلد بسیف، ہر ایک کا ہاتھ اپنی تلوار پر ہے، اپنی تلوار کے ساتھ آیا ہے.
وقد ازدحم الناس حول منبرہ، لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. فرق المنبر، مولائے کائنات منبر کی زینت، منبر سلونی کی زینت منبر پہ چڑھے. حتی وقف منہ اعلی مرقات، سب سے اوپر کا جو زینہ تھا وہاں مولا تشریف فرما ہوئے. ثم اخذ بقائمتی المنبر، قائمہ، یہ قائمہ دونوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور حمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد کی، ثنا کی. اب یہاں سے ہر لفظ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. ایھا الناس انی لکم واعظ و مستیقظ، لوگوں میں تمہیں موعظہ کرنے آیا ہوں اور تمہیں جگانے آیا ہوں. علی امت کو جگانے آئے تھے، جب امت سوتی رہ گئی تب یہ ہوا. کہنے لگی خیبر میں کیا رکھا ہے، خندق میں کیا رکھا ہے، فضائل علی میں کیا رکھا ہے. علی جگانے آئے تھے. وَإِنِّي أَخُو رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. مَا فِي قُلُوبِكُم مِّنَ النِّفَاقِ وَالشَّكِّ، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تمہارے دلوں میں نفاق اور شک کو نکال کر پھینک دوں. وَإِنِّي أَعْلَمُ، لب و لہجہ دیکھیے، وَإِنِّي أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، جو چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں، جس کا اظہار کرتے ہو اسے بھی جانتا ہوں. مولا کیوں آگ لگا رہے ہیں، کیوں بھڑکا رہے ہیں، کیوں لوگوں کو یہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ غلو ہو گیا، غلو ہو گیا. لوگوں نے کہا ابھی سنیے. ولیکن پھر علی نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی. تمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، رب کا وعدہ ہے، کچھ نے جانا ہے جہنم میں اپنے اعمال کی بدولت. اسی لیے علی نے اس نفاق اور اس شک کو دلوں سے نہیں نکالا. آگے ایھا الناس ان اللہ تعالی قد اخذ العہد علیکم، اے لوگو یہ میثاق الہی ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ، دستور رب ہے قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ. وہ عالم دین، وہ مولوی جو ساری زندگی احترام والدین پہ گفتگو کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ تمہارے والدین، یہ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، یہ جنہوں نے تمہیں روٹیاں لقمے بنا بنا کے، جس ماں نے تمہیں دودھ پلایا، جس ماں نے تمہیں پیدا کرتے وقت جو آہ بھری ہے، ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہو، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. کیوں یہ عالم دین یہ نہیں سناتا کہ علی نے منبر کوفہ سے کہا تھا اس آیت کے بعد وَأَنَا أَحَدُ الْوَالِدَيْنِ، میں ان والدین میں سے ایک میں ہوں، دوسرے رسول اللہ ہے. اس والد کا ذکر کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ افضل الوالدین ہے، یہ اعظم الوالدین ہے، یہ اکبر الوالدین ہے، یہ احق الوالدین ہے. بسم الوالد، اس کو والد کہا جائے، اس کا ذکر کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کے بعد جملے وابن عم رسولکم، تمہارے رسول کا چچزاد میں ہوں. ووارث علمہ، اس کے علم کا وارث میں ہوں. وعیبۃ ذخرہ، اس کے پاس جتنا علم کا ذخیرہ ہے اس کا ظرف میں ہوں. ومعدن سرہ، اس کے رازوں کی کان میں ہوں. لا یفوتنی ما اطلب، جو میں ڈھونڈوں مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے. وقد وعیت واحصیت، میں نے سمیٹا بھی ہے، میں نے سنبھالا بھی ہے. ما دب ودرج وما ہبط وعرج. وانا اعلم بما اخفیتم واعلنتم، میں جانتا ہوں. اب اتنے سخت جملے، اتنے بھاری جملے روزے سے ہوں اور پڑھ رہا ہوں. کتاب اسی لیے سامنے رکھی ہوئی ہے، کل کو کوئی میرا روزہ باطل کرنے کا فتویٰ نہ لگا دے. فقام الیہ الرجل من اقاص القوم، کھڑا ہو گیا کوئی کندہ کا بندہ، ہلال ابن نوفل کندی. ابن ابی طالب، مقصریت دیکھیے گا ذرا. ابن ابی طالب ان هذا العراق، میں ترجمہ نہیں کروں گا، لیس یحمل خرافات الحجاز، یہ کتاب میرے سامنے. نوفل کندی کوفہ میں، منبر کوفہ کے سامنے، امیر کائنات کے سامنے، یہ عراق لیس یحمل خرافات الحجاز. واہل کوفہ، سوشل میڈیا لائیو جا رہا ہے، واہل الکوفہ اہل فقہ، آ گئی فقہ. یہ نعرہ 1400 سال پہلے لگا تھا. علی اپنے فضائل سنا رہے ہیں اور سامنے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟
ہم تو فقہ والے ہیں. اہل فقہ و عبادت. تھوڑی سی جملہ سنیے گا. تھوڑی سی عبادت لمبی ہو جائے. کون سی عبادت؟ عبادت عزائے حسین. میں نے حدیث آپ کے سامنے شروع میں پڑھی, محاسن برقی جلد اول. فوق کل عبادت عبادت وحبنا اہل البیت افضل عبادت. تھوڑی سی یہ عبادت لمبی ہو گئی. ارے میاں نماز لے چھوڑی. وہ بھی بولتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں اول وقت کی نماز نہیں پڑھی, اور وہ زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں. وہ زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں. بابا فوق کل عبادت عبادت, میں نے تو نہیں کہا. محاسن برقی جلد اول امام جعفر صادق نے کہا ہے. حفظ سے دہان سے کہا ہے. راوی بھی موجود ہے, مروی بھی موجود ہے, مرویان بھی موجود ہے. افضل عبادت حب اہل بیت ہے. تھوڑی سی عبادت طویل ہو گئی. اہل فقہ, ہم فقہ والے لوگ ہیں. وہ عبادت, عبادت والے لوگ ہیں. یعنی علی کی عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو پیش کر رہا ہے. ڈھونڈ سکتے ہیں کیا علی کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ جو عبودیت اور عبدیت سے خالی ہو؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو تقرب الہی سے خالی ہو. ہم اہل فقہ ہیں, ہم اہل عبادت ہیں, ہم اہل رحمت ہیں, ہم اہل اشارت ہیں, ہم عرب ہیں, ہم فصیح لوگ ہیں. فصحا کے باپ کے سامنے کہہ رہا ہے ہم فصیح لوگ ہیں. میرے مولا نے کیا کہا؟ ولایت تکوینی اسے کہتے ہیں. یہ جملہ آپ نے ہزاروں مرتبہ زندگی میں سنا ہوگا, لاکھوں مرتبہ سنا ہوگا کہ کسی سے لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, کسی پہ غصہ آیا, کسی کی بات اچھی نہیں لگی, اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی, کہتے جہنم میں جاؤ. سنا ہے نہیں سنا؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے بولنے سے جاتا ہے وہ؟ اگر آپ نے کہہ دیا کہ جہنم میں جاؤ, وہ جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ خود جا رہے ہو, جنت میں چلا جائے. تو یہ غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے بھائی بات غلط کی, ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ 25 مرتبہ میں نے کہا ہوگا, آپ نے کہا جہنم میں جاؤ. علی کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا العراق ليس يحمل خرافات الحجاز واهل الكوفه اهل فقه وعباده ورحمه واشاره. جیسے یہ جملے علی نے سنے, ایھا الغافل الاحمق الجاہل حب الى سقر, جہنم میں چلا جا. اللہ اکبر. ادھر جملہ مکمل کرنے دیجئے. ادھر علی نے کہا جہنم میں چلا جا, لوگوں نے دیکھا جسم پھٹا, ایک کالا کبا اڑ گیا, چلا گیا جہنم میں. ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے عرفان میں ہماری کلام سنا رہے تھے, جو کہہ دیا تو ہو گیا, جہنم میں جاؤ, کہہ دیا. اب یہ کوئی ہمارا والا جہنم تھوڑی ہے جہنم میں جاؤ, یہ امیر کائنات کا کہا ہوا, یہ اس کا کہا ہوا ہے جو جہنم اور جنت دونوں کی چابیاں اپنی مٹھی میں رکھتا ہے, جو جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہو کے کہے گا ھذا لی وھذا لک, دعی ھذا وذری ھذا, خذی ھذا واترکی ھذا. جس کا اتنا تصرف ہو اسے کہتے ہیں صاحب ولایت کلیہ مطلق الہیہ علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یہ اختیار, اللہم صلی علی, درود پڑھنا ہے تو بلند آواز سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جملہ حب الی سقر, یہ جملہ یاد رکھیے. جاؤ جہنم میں جاؤ.
راوی کہتا ہے فواللہ، چلا گیا بعد میں نہیں، فواللہ ما تم کلامہ، علی سقر کی رے تک نہیں پہنچے تھے، وہ جہنم جا چکا تھا۔ علی سقر کی رے تک نہیں پہنچے تھے، ما تم کلامہ، خطیب ہونے کے ناطے اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں، ما تم کلام ہو گئے، ترجمہ تو کر سکتا ہوں کہ علی سقر کی رے تک نہیں پہنچے تھے۔ حتی حبا وہو علی تلک الحال حتی تشققت اثوابہ عن جسدہ، کپڑے پھٹے، وخرج من ثیابہ طائر فی صوت الغراب الابقع، ان کپڑوں کے درمیان میں سے ایک کالا کوا، وسقط علی شرف المسجد، مسجد کے جس مقام پہ تھا وہیں پہ گر گیا، والناس ينظرون الیہ متعجبین متحیرین۔ تفصیلی روایت ہے، اگر یہ پڑھتا رہو کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ اور چاہیے، اور وقت میرے پاس نہیں ہے، بس اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ کتاب میں نے اس لیے دکھا دی تاکہ فتویٰ لگانے سے پہلے آپ کو بھی خیال ہو کہ میں بھی روزہ دار ہوں، روزے سے ہوں، دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، سند بھی دیکھ لی، متن بھی دیکھ لیا، عقائد بھی دیکھ لیے۔ کسی کو کوئی پھر بھی اعتراض ہو تو میں نوکری کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حبا الی سقر، علی نے کہا، وہ اڑ گیا۔ اس کے بعد علی نے اپنا خطبہ پھر سے شروع کر دیا۔ کتاب میرے بغل میں رکھی ہوئی، خطبہ جاری ہے، خطبہ جاری ہے، نیچے لوگ لڑ رہے ہیں، نہیں سن رہے، پہلے بھی نہیں سنا تھا، علی کو پرواہ بھی نہیں ہے، اس کائنات بھی اور بھی مخلوقات ہیں جو علی کو سننے کے لیے بےتاب رہتی ہے۔ اس حوضے میں بھی ہے نا کچھ لوگ ایسے جن کو درس زیادہ عزیز ہے، درس پڑھ رہے ہیں، زیارت پہ نہیں جائیں گے، جاؤ زیارت امیر المومنین کو جاؤ، نہیں درس زیادہ اہم ہے، ہم درس پڑھنے آئے ہیں۔ علی کی زیارت کے بغیر درس میں سے تمہیں ہمارے پنجاب کے بھائیوں کے بغیر ککھ بھی نہیں ملے گا، کچھ جو ہے تمہیں ملنے کو سوچو بھی مت۔ زیارت امیر المومنین چھوڑ رہے ہو، الا وان ابواب السماء الا تفتح عند الدعاء لزائر امیر المؤمنین فلا تکن عن الخیر نواما، خیر سے غافل مت بنو، سوتے مت رہ جاؤ۔ زورو امیر المومنین، یہ المقنع شیخ مفید علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے، امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے۔ الا تزورون، تم اس کی زیارت نہیں کرو گے، من تزورو یا من یزوروہ الملائکۃ والنبیون، جس کی زیارت ملائکہ بھی کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی ہیں، اب یہ بھی میری اور آپ کی غفلت میں سے کہوں گا، کہ اپنے مثلا علاقے کے مدرسے کا مدرس آیا ہوا حرم میں، جہاں سے بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ کسی مجتہد یا مرجع کے مقلد پتہ چلے وہ حرم میں آیا تو دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، بھائی ہمارا مجتہد آج حرم میں آیا ہوا ہے۔ لیکن بتایا جائے بھائی امام صادق نے کہا ہے کہ موسیٰ آئے ہوئے حرم میں، ٹھیک تو آتے ہی رہتے ہیں، تو روز کا آنا جانا، انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں۔ غفلت عجیب ہے، اس غفلت پہ قربان جائیے، عجیب و غریب غفلت ہے، نہیں جیسے اپنا گھر ہے ویسے ہی ہے، غافل ہے، غافل، خدا کی قسم۔ علامہ امینی اسی نجف اشرف میں بیٹھ کے روتے ہوئے کہتے تھے کہ خدا کتنا کریم ہے ہم پر، ہمیں وہ اصلی روزہ دے دیا ہے جس کی شبیہ چوتھے آسمان پر بنی ہوئی ہے۔ معرفت والا ہو تو پھر ایسا ہی جملہ کہتا ہے، چوتھے آسمان پہ جس کی شبیہ ہے وہ اصل یہی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے علی کے روزے کے بارے میں جو جملہ کہا ہے، جو مولا کی ظریف پر تحریر ہے، کون علی؟ وہ کہتا ہے جسے تم ملکوت سمجھتے ہو، جسے تم عالم بالا سمجھتے ہو، وہ ملکوت کچھ نہیں سوائے قبر علی کے، جہاں علی آرام کر رہے ہیں، عالم بالا اسی کو کہا جاتا ہے۔ آسمان والوں کے لیے بھی عالم بالا یہی خطہ ارضی ہے۔ دنیا آ رہی ہے، میں اور آپ کیوں غافل ہیں؟ ساری کائنات علی کے لبوں کی جنبش کے لیے تیار ہے کہ علی اپنے لبہائے مبارک سے کچھ ادا کریں۔
فرشتے مشتاق ہیں، انبیاء مشتاق ہیں، سب مشتاق ہیں۔ مولا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر کوفہ سے نیچے قبیلہ کندہ کے لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ حجاز کا جادوگر آ گیا، یہ جملہ کہا، حجاز سے جادوگر آ گیا، غلوف کی باتیں کر رہا ہے، توحید کے خلاف باتیں کر رہا ہے، فقہ کی دھجیاں اڑ گئی، ہماری عبادت کی دھجیاں اڑ گئی، اللہ کے القابات اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انی اعلم ما اخفیتم وما اعلنتم ما تبدون وما تکتمون، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نکالو تلوار، اس کا خون بہاؤ، اس نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا۔ 35 ہجری کا واقعہ یہ کوفہ آئے تھے نا، 35 ہجری کا واقعہ یہ، نکالو اس نے ہمارے چاچا کو مارا تھا، نکالو اس نے ہمارے ماموں کو مارا تھا، نکالو تلوار۔ سب نے اپنی تلواروں پہ ہاتھ رکھا۔ راوی کہتا میں نے دیکھا دستے ان کے ہاتھ میں تھے، تلواریں غائب تھی۔ ہر بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا ما حال سیف کا، ما حال سیف کا، تیری تلوار کا کیا ہوا؟ کہنے لگا خالی دستہ ہے، تلوار تو ہے ہی، خالی دستہ ہے، تلوار تو ہے نہیں۔ یہاں یہ لوگ لڑ رہے ہیں، علی کا خطبہ جاری ہے، نیام ہے، تلوار نہیں نکلی، دستہ خالی ہاتھ میں آ گیا، تلوار کہاں ہے؟ نیام کو چھوڑو، نیام کو چھوڑا، تلوار نہیں۔ خطبہ علی نے مکمل کیا، وہ تلواریں ڈھونڈتے رہے، ممبر سے علی اترے علی کو مارنے کے لیے، جو ڈھونڈ رہے تھے علی کو۔ راوی کہتا میں نے دیکھا علی بڑے وقار کے ساتھ ممبر سے اترے، جہاں سے جاتے تھے ڈھونڈنے والے ہی جگہ علی کو دے دیتے تھے۔ آرام سے میرا مولا جامع کوفہ سے نکلا، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 30,000 تلواریں غائب ہیں۔ قمبر کہتے ہیں، سعسع کہتے ہیں، اسبق کہتے ہیں، رات کو ہم نے دیکھا کوفہ کی گلی سے ایک بڑا کاروان گزر رہا ہے، اس میں اونٹ ہی اونٹ ہے اور اوپر کچھ سامان ہے۔ ہم نے کہا ان کو روکا جائے، دیکھا جائے سامان کیا ہے۔ جب ان اونٹوں کو روکا اور سامان کو ٹٹولا تو دیکھا تلواریں ہی تلواریں تھی۔ یہ تصرف اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، یہ فیصلہ بھی علی کا ہے۔ قمبر سارے اونٹوں کی قطار کو یہاں لے آؤ، کل ان تلواروں کو بیچا جائے گا، بولی لگے گی۔ 30,000 تلواریں اگلے دن بکی۔ چند دنوں بعد وہ سارے 30,000 تلوار بردار دوبارہ آئے۔ قمبر کہتے میں نے ایک سے پوچھا یہ تلوار کب خریدی ہے؟ کہنے لگے تو جدی پشتی ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے، میرے دادا کے پاس تھی، پر دادا کے پاس تھی، نانا کے پاس تھی، کس کے پاس تھی؟ اس کے پاس تھی۔ دوسرے سے پوچھا، قمبر کہہ رہے میں حیران تھا کہ کل تو میں نے تلواریں بیچی ہیں، بولی لگانے والا میں تھا، بیچنے والا میں تھا، اور یہ کہہ رہے دادا کے پاس تھی، پر دادا کے پاس تھی۔ میں کہا مولا ہوا کیا؟ کہ جس کی جو تلوار تھی ہم نے اسی کو دی ہے۔ یہ علم اولین و آخرین کا مالک علی، یہ تصرفات سوائے علی ابن ابی طالب کی کہیں نہیں ملیں۔ کیوں فضائل پڑھے جائیں؟ آخری جملہ، وقت میرا ختم ہو گیا، اس لیے فضائل پڑھے جائیں تاکہ شک میرے دل سے نکلے، تاکہ نور ایمان میرے وجود میں تازہ ہو۔ احتجاج تبرسی میں جملہ میں نقل کر چکا، میرے مولا علی نے فرمایا جب مولا رسول اللہ کے فضائل سنائے تو رسول اللہ کے فضائل پڑھتے ہوئے جملہ فلسفہ ذکر فضائل علی ابن ابی طالب نے نقل کیا، تاکہ میں فضائل اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مؤمنین کی آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے اور جن کے دلوں میں شک ہے وہ شک دور ہو جائے۔ آخری جملہ کہہ دوں، نماز کیا مسائل بتائیے، حیض و نفاس کے مسائل بتائیے، روزے کے مسائل بتائیے، فطرے کے مسائل بتائیے، زکوٰۃ کے مسائل بتائیے، نہ ایمان تازہ ہوتا ہے نہ شک نکلتا ہے۔ یہ صرف فضائل علی کا صدقہ ہے، شک نکلتا جاتا ہے، ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ علی جو اتنے فضائل، اتنے کمالات، اتنے خصائص، اتنے مراتب، اتنے منازل کا مالک اولین و آخرین تھا۔ بکم فتح اللہ و بکم، اس کی تفسیر کی ضرورت تو نہیں ہے، من اراد اللہ بدأ بکم، اللہ تک بھی جانا چاہتا ہے اسٹارٹ اپ سے کرے گا، آغاز آپ سے ہوگا۔ جس علی نے سب کچھ اسلام کی عظمت کے لیے دیا، جس علی کے سارے فضائل اس لیے تھے کہ اسلام باقی رہ جائے، لولا سیف علی و مال خدیجہ لما قام الاسلام وما استقام، حدیث نبوی۔
شیعہ سنی نے نقل کیا اس کو، اگر علی کی تلوار نہ ہوتی، جس علی نے اسلام کی خاطر تلوار چلائی، جس علی نے اسلام کی خاطر زخم کھائے، کتنے زخم کھائے، تفسیر قمی ایک جنگ احد میں 90 زخم لگے، جنگ خیبر میں 35 زخم، سعد السعود سید ابن طاووس نے لکھا، تفسیر قمی دیکھیے، تفسیر البرہان دیکھیے، سفینۃ البحار دیکھیے، جیم راحہ جرحہ میں عدد جراحات امیر المؤمنین 1000 زخم علی نے راہ خدا میں برداشت کیے۔ یہ خندق و خیبر سے پہلے کی بات ہے۔ خندق میں علماء نے ذکر کیا کہ رسول نے علی کو اٹھنے نہیں دیا، جب عمرو نے عبد ود نے کہا حل من مبارز، کیا کوئی مبارز ہے، تو وہ علی جس نے ولید کو مارا تھا، وہ علی جس نے طلحہ کو مارا تھا، وہ علی جس نے بڑے بڑے سرماؤں کو پچھلی جنگوں میں پچھاڑا تھا، علی ادھر وہ حل من مبارز کی صدا لگاتے تھے، علی نکل جاتے تھے، چلے جاتے تھے جنگ کے لیے، قتل کر کے آ جاتے تھے۔ یہ خندق میں ایسا کیا ہوا کہ علی کہتے تھے میں ہوں، رسول کہتے تھے بیٹھے رہو۔ علماء نے لکھا، سفینۃ البحار میں شیخ عباس قمی نے لکھا کہ اس سے پچھلی جنگ میں، خندق سے پچھلی جنگ میں علی کے زخم پر، علی کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ وہ جو مرہم پٹی کرنے والیاں تھیں، وہ ایک زخم پر جب مرہم اور پٹی کو رکھتی تھی، یا وہ فتیلہ جسے جلا کر پرانے زمانے میں زخم کو بند کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا، زخم کو سینے کے لیے، ایک زخم بند کرتی تھی دوسرا کھل جاتا تھا، دوسرا بند کرتی تھی تیسرا کھل جاتا تھا۔ یہ انہوں نے جب دیکھا، یا رسول اللہ ہمیں نہیں لگتا اب علی بچے گا۔ جملہ کس نے سنا؟ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا نے سنا، رو کر کہنے لگی میرے حسن و حسین اتنی جلدی یتیم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا خندق میں نہ بھیجنے کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ زہرا بہت روئی تھی، میں علی کو کھونا نہیں چاہتا، اس قدر گریہ کیا تھا زہرا نے، میں علی کو کھونا نہیں چاہتا۔ اتنے زخم جس نے کھائے، چھوٹے چھوٹے زخم، 1000 زخم راہ خدا میں علی نے کھائے۔ یا فاطمہ زہرا آپ سے چھوٹے زخم نہیں دیکھے گئے۔ ایک جملہ یہاں اور سنتے جائیے، خصائص امیر المؤمنین میں خصوصیت یہ ذکر کی، سفینۃ البحار میں ہے 70 خصلہ المجتمع فی امیر المؤمنین، کی خصلت یہ ہے ترک و شکایت العلم، علی نے اپنے کسی زخم پر آہ تک نہیں کی۔ اسلام کی راہ میں جس نے زخم کھائے کبھی یہ داد و فریاد آہ یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے مجھے درد ہو رہا ہے، علی نے کبھی نہیں کہا۔ یہی علی ہے، رسول جا رہے علی میرے بات صبر کرنا، علی امت مظالم ڈھائے گی، علی امت غداری کرے گی، علی امت بے وفائی کرے گی، یا رسول اللہ اصبرو، یا رسول اللہ اصبرو، یا رسول اللہ اصبرو۔ کتاب کافی شریف محمد ابن یعقوب کلینی نے لکھا، ایک مرحلہ وہ آیا تاکہ یا علی تیری زہرا کو تماچا لگے گا، اللہ اکبر، یہ سننا تھا، علی سے برداشت نہیں ہوا، چیخ ماری کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے صبر کروں گا۔ وہ علی جس نے اپنے کسی زخم پر آہ نہ کی ہو، اسے زہرا اتنی عزیز ہے۔ زہرا جس نے کسی زخم پر آہ نہیں کی، لیکن علی کی خاطر حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے۔ میں کہوں گا بی بی 19 کی رات جب ضربت علی کے سر پہ لگی ہوگی، مجھے معلوم ہے جبرائیل نے کہا تھا تحدمت واللہ ارکان الہدا، مجھے معلوم ہے جبرائیل نے ندا بلند کی تھی قتل ابن ام المصطفیٰ، لیکن مجھے نہیں پتا زہرائے مرضیہ کا کیا عالم ہوا ہوگا جب دیکھا ہوگا کہ علی مسجد میں زخمی گر رہا ہے۔ آخری 2 جملے اور زحمت میں نے تمام کی۔ یہی 21 رمضان کی صبح کا دن تھا جب تدفین علی ہوئی ہے۔ آج ہے شام غریبہ، آج ہے شام غریبہ علی کے بچوں کی، آج علی کے یتیموں کی شام غریبہ ہے۔ دیکھیے شام غریبہ میں آیت اللہ سلطانی ہمارے مدرسے کے پرنسپل تھے کراچی میں نے ان سے منہاج الصالحین پڑھی، آیت اللہ خوئی کی 2000 کے اندر 2001 میں
ان کو جب گولیوں سے چھلنی کیا گیا، ان کا بیٹا آیا مدرسے میں شہادت کے بعد، میں اس وقت وہاں حاضر تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آیا جہاں آغا بیٹھ کر درس دیتے تھے، 10 منٹ وہاں کھڑا اس کرسی کو دیکھتا رہا، بلک بلک کے روتا رہا کہ میرا باپ اس کرسی پہ بیٹھ کے درس دیتا تھا، آج میرا باپ نہیں ہے۔ میں کہوں گا حسن مجتبیٰ، آپ نے مجھے نہیں معلوم اس محراب میں نماز کیسے پڑھائی ہوگی جس محراب پہ علی کے سر پہ ضربت لگی تھی، جس محراب پہ علی کا خون گرا تھا، جس محراب کی مٹی علی اٹھا اٹھا کے سر پہ رکھ رہے تھے۔ اجرکم علی اللہ، ختم ہو گئے مصائب۔ یہ شام غریبہ ہے، سب علی کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی زینب رو رہی ہے، کبھی ام کلثوم رو رہی ہے، کبھی حسن روتے ہیں، کبھی حسین روتے ہیں۔ آخری جملہ، ختم ہو گئے مصائب۔ ایک روایت اور رب دے دوں کیا ہوگا، نہیں لکھا تاریخ نے، نہیں بتایا کہ علی نے کیا کہا، زینب نے کیا سنا۔ اتنا ضرور ہے، جب شرابیوں کا مجمع تھا، شام کا بازار تھا، ایک لمحے کو زینب خاک پر بیٹھ گئی۔ اب جو خاک پر بیٹھی، رو کر زین العابدین نے کہا، پھوپھی اماں ابھی ایک منزل اور باقی ہے، ابھی دربار میں بھی جانا ہے۔ بیٹے 21 کی رات میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا، زینب جب تجھے دربار جانا ہو صبر کرنا، میں آؤں گا، میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ عزادارو، اچانک وہ زینب جو بیٹھی ہوئی تھی کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم یا ابتا،